اچھا، آپ کے جو رائٹنگس ہیں اس میں سے آپ کچھ ہمیں سنانا پسند کریں گے ابھی؟ ہاں ضرور سناؤں گا میں ایک نعت جو ہے غزلیات کی طرف تو میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ ظاہر ہے وہ میں اتنے تواتر کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کہی نہیں ہے میں نے. جی نعتیں اور حمدے میں نے بہت کہی ہیں چونکہ تو ظاہر ہے اسی حوالے سے میں آپ کو نعتوں کے 2 شعر سناؤں جی اپنے کہ ضرور. ارشاد. صورت نعت ہے خوشبوؤں کا گزر ان کی دہلیز پر. صورت نعت ہے خوشبوؤں کا گزر ان کی دہلیز پر. کتنی شاداب ہے میری شاخ نظر ان کی دہلیز پر. کتنی شاداب ہے میری شاخ نظر ان کی دہلیز پر. اور ریگزاروں سے سورج ہویدا ہوا علم و ادراک کا. ریگزاروں سے سورج ہویدا ہوا علم و ادراک کا. جسم و جاں پر کھلے رازہائے ہنر ان کی دہلیز پر. ماشاء اور اللہ. اس میں شعر سنیے گا کہ شہر طیبہ میں ہر آنے والے مسافر کو تکتا رہوں. شہر طیبہ میں ہر آنے والے مسافر کو تکتا رہوں. کون مل جائے کس بھیس میں کیا خبر ان کی دہلیز پر. ماشاء اللہ. کون مل جائے کس بھیس میں کیا خبر ان کی دہلیز پر. بہت سی نعتیں ہیں ظاہر. ماشاء اللہ. ایک اور کوئی کلام آپ کا؟ ہاں ایک اور کلام کی یہ روز و شب کی مسافتیں ہیں جو زندگی کی. آپ نے دیکھا ہوگا میری شاعری اور گفتگو میں بھی جی جی میں عام فہم اور جس طرح عام طور پر شاعری ہوتی ہے اور بخیر اس پر میں بات کروں گا لیکن میں آپ کو شعر سنا دوں جی جی. کہ یہ روز و شب کی مسافتیں ہیں جو زندگی کی. یہ روز و شب کی مسافتیں ہیں جو زندگی کی. کہیں تو ان میں بھی ساعتیں ہوں گی حاضری کی. کہیں تو ان میں بھی ساعتیں ہوں گی حاضری کی. اور ہزار سورج بھی وہ اجالا نہ کر سکیں گے. ہزار سورج بھی وہ اجالا نہ کر سکیں گے. ماہ عرب کی تجلیوں نے جو روشنی کی. ماشاء اللہ. ماشاء ماہ عرب کی تجلیوں نے جو روشنی کی. اللہ. اور رئیس ان کے کرم سے جو آشنا ہوا ہے. رئیس ان کے کرم سے جو آشنا ہوا ہے. اسے ضرورت ہے مال و زر کی نہ خسروی کی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور ایک اور نعت کے شعر سنا دوں 2 جی 3 جی آپ کو بالکل. کہ جمال احمد مرسل ہے با کمال بہت. ماشاء اللہ. جمال احمد مرسل ہے با کمال بہت. جسے خدا نے بنایا ہے بے مثال بہت. ماشاء اللہ. جمال احمد مرسل ہے با کمال جسے خدا نے بنایا ہے بے مثال بہت. بس ایک نگاہ کرم از پے حسین و حسن. بس ایک نگاہ کرم از پے حسین و حسن. کیا ہے گردش دوران پائمال بہت. ماشاء اللہ. اسی لیے مجھے دنیا رئیس کہتی ہے. اسی لیے مجھے دنیا رئیس کہتی ہے. میں ان کے ذکر کے زر سے ہوں مالا مال بہت. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اسی لیے مجھے دنیا رئیس کہتی ہے. اسی لیے مجھے دنیا رئیس کہتی ہے. میں ان کے ذکر کے زر سے ہوں مالا مال بہت. ماشاء اللہ. جمال احمد مرسل ہے با کمال بہت. جسے خدا نے بنایا ہے بے مثال بہت. ماشاء کئی اللہ. نعتیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھی ماشاء اللہ آپ کے کلام تھے اور آپ کی گفتگو سے بہت ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن ملی اور ماشاء اللہ بہت گائیڈنس ملی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جس لیڈنگ رول پہ اس وقت بیٹھے ہوئے آپ نوجوانوں کو کیا آئیڈیاز دیں گے یا کیا پیغام دیں گے ان کو؟ دیکھیں کیا میں نے جیسا عرض کیا کہ میں شاعری کے حوالے سے تھوڑی بات کر دوں جو بتائی گئی تھی جی جی کہ ہمارے ہاں ہم اگر کسی اپنے افسر سے بات کرتے ہیں، ہم حکومتی عہدیدار سے بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے اگر بات کریں گے اس کے لیے مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی جی مناسب یا اپنی میموری میں، اپنی دانش میں، اپنی ویکیبلری میں جو سب سے اچھا لفظ ہوتا ہے ہم وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے تو آپ ایگری کریں گی. جی بالکل. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بسد افسوس کہنا پڑتا ہے، بڑے ہی افسوس اور میں بڑے ہی اس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ کشائی کرتے ہیں نعت کی صورت میں، تو میں نے دیکھا ہے شعراء کا رویہ کہ بڑے سطحی قسم کے لفظ استعمال کر دیتے ہیں. یعنی کہ مدینہ اگر قافیہ ہے تو اس میں کمینہ بھی استعمال کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نعتوں میں بالکل کہ میں کمینہ، اور کتے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں میں کتا، یا تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں. خیر وہ تو اعلیٰ حضرت قائم تو اس پر بات نہیں کریں گے.
لیکن بہت سے ایسے شعراء موجودہ دور کے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ شاعری میں وہ معیار قائم نہیں کر پا رہے نعت کے الفاظ کے لیے کہ جو نعت کا مقام ہے. آپ اگر نہیں کہہ سکتے، میرے پاس بہت سارے ایسے 2-3 شعراء کے کلام آئے کہ جنہوں نے کہا رئیس بھائی آپ دیکھ لیجیے، تو میں نے جب دیکھا تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کی جو حضور سے عقیدت ہے آپ اس کو نثر کی صورت میں لکھ لیں بجائے اس کی نظم کرنے کی، کیونکہ نظم کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں. الفاظ آپ کے پاس تب آئیں گے کہ جب آپ مطالعہ کریں گے، آپ اسٹڈی کریں گے، اچھے شاعروں کو اسٹڈی کریں گے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو اچھے الفاظ اور آپ کو اس کا سیاق و سباق پتہ چلے گا کہ لفظ کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی لفظ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ کیسا لفظ ہونا چاہیے. اگر ہم اسی سے ناواقف ہیں یا اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہو تو پھر نعت میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے لیے موضوع نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی لفظ، ایسی کوئی فکر استعمال کی جائے. بہت سے ایسے شعر میں اگر ابھی کوڈ کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی. کئی اچھے اچھے شعراء کے ہمارے ایسے ایسے اشعار ہیں کہ تو ہم اچھا نہیں لگتا کہ نعت میں یہ شعر شامل ہے. اور مطلب انکساری جو ظاہر کی جائے وہ بھی ایسی صورت میں کہ وہ اس میں نہیں، انکساری اپنی جگہ. مثال کے طور پر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ انکساری میں کمال انکساری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تو سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوء من نظر کن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنا چہرہ انور میری طرف کر دیجئے کہ میری جو ہے حالت سدھر جائے، بہتر ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ ببری جان مشتاقم دراجہ فدائے روضہ خیر البشر کن، اپنی انکساری کا بھی اظہار کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یعنی کہ میں اگر وہاں جاؤں تو میں اپنی جان کو بھی ان کے روضے پر قربان کر دوں. سبحان اللہ. اچھا اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ کو کتنی لینگویجز کے اوپر عبور حاصل ہے، کتنی زبانوں کے عبور تو مجھے کسی لینگویج پر نہیں ہے، ایمانداری پھر بھی جتنا آپ عبور تو نہیں کہوں گا، ہاں نو ہاؤ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی بہت میری جو اردو ہے، فارسی ہے، الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ 2 زبانیں جو ہے میری پسندیدہ زبانیں بھی یہی ہیں. تو آپ نے جو رائٹنگ کی ہے فارسی میں بھی آپ نے کوشش کی ہے؟ نہیں، پرشین میں میری جسارت نہیں کی. میں نے پڑھتا ہوں بہت نعت ہے، فارسی بہت پڑھتا ہوں، فارسی کلام پڑھتا ہوں، میرے مطالعے میں رہتی ہے فارسی کلام، لیکن میں لکھ نہیں سکتا. ظاہر ہے لکھنی میری صلاحیت نہیں ہے. اردو ضرور لکھتا ہوں، اردو نثر ہو، نظم ہو، اس پہ ضرور مضامین ہو، مختلف ٹاپکس پر وہ کرتا ہوں. نعتیں ہیں، حمدیہ کلام ہے، مناقب ہیں، اولیاء کرام. جی اچھا، کیا پیغام دیں گے آپ سب میں یہ نوجوانوں دوں کو؟ گا. اچھا ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں دلچسپی اور اس کی بات ہوتی ہے کہ ممکن ہے میری اس بات سے کچھ سن کر وہ بھی اپنی راہ کا تعین کرے اور وہ بھی کامیابیوں کو حاصل کرے. جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم ریڈیو پاکستان میں بچوں کی دنیا کرتے تھے، اس وقت میں 35 روپیز کا چیک ملتا تھا. اچھا 35 روپے کا چیک ملتا تھا ریڈیو پاکستان سے، اور عیدگاہ برانچ حبیب بینک سے ہم کیش کرایا کرتے تھے اسے. اچھا حبیب بینک سے ہم نے کیش کرایا اور اس میں تھوڑی بہت ہمیں یہ کہ کچھ ہم نے اپنے لیے کھانے پینے کا سلسلہ کر لیا. اس کے بعد جو اس کی رقم 15 سے 20 روپے بچتی تھی وہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی کتاب خریدتے تھے وہاں سے، چھوٹی سی، مطلب بہت بڑی کتاب ظاہر بڑی قیمت میں آتی ہے، لیکن اقوال زرین کی کوئی کتاب ہو گئی، معلومات عامہ کے حوالے سے، اسلامی معلومات کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے کوئی انتخاب مل گیا، کوئی اچھا تھا، کوئی ایسی چیز مل گئی، تاریخ اسلام کے حوالے سے کوئی معلومات کے حوالے سے کوئی کتاب مل گئی. یہ میں اس اسٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ جب بالکل اس وقت تو یہ شعور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھا اس وقت پھر یا تو کوئی کسی اچھے ناخوں کی کیسٹ خرید لی، اتنے میں ہی آتی تھی ظاہر 25 18 17 روپے کی وہ کیسٹ اس وقت آتی تھی. اب تو پتہ نہیں، میں تو بہت عرصہ ہوا کوئی سنا نہیں کیسٹ لے کر. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت ہم نے خریدی کیسٹ، وہی ظفر کی قاسمی صاحب کی خریدی، منظور القونین شاہ صاحب کی خریدی، اعظم چشتی صاحب کی. تو مجھے یعنی کہ مجھے آج خیال آتا ہے میں کیوں خریدتا تھا، اپنی ضروریات اپنے شوق کو قربان کر کے میں یہ چیزیں کیوں کرتا تھا. آج میرے پاس جو کتابیں نکل آتی ہیں، میں بزم طلبہ یا بچوں کی دنیا میں جب ہوتا تھا اس وقت کی جب میرے پاس وہ نکل آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شوق جو تھا اتنا توانا تھا میرا کہ الحمدللہ اس نے آج مجھے یہاں پہنچا دیا کہ میں اس وقت بھی ان چیزوں کو ضرور وہ کرتا تھا، اپنے لیے اہم سمجھتا تھا. الحمدللہ آج بھی سمجھتا ہوں. آج بھی کوئی جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ بھی جو ہے وہ علم کی طرف، تعلیم پڑھنے کی طرف آئیں؟ بالکل، اس کے بغیر تو کچھ ہے ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو کتاب سے ممکن ہی دل نہیں لگائیں.
کتاب سے مطالعہ کریں، جتنا ممکن ہو مطالعہ کریں، اپنا مشاہدہ بڑھائیں، اور پلس یہ کہ جس فیلڈ میں وہ اس فیلڈ میں ضرور وہ کریں، مطلب اپنی کامیابی کے لیے سفر طے کریں. اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے، اس یقین کے ساتھ محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے آپ نے اینکر پرسن کو بھی دیکھا ہوگا، اینکر پرسن جو ہیں وہ جو تیار آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے میں دیکھتا ہوں کہ ان کی مجموعی طور پر اسلامی ہسٹری سے ناواقفیت اور چیز ہے، لیکن اسپیسیفکلی اس ٹاپک پر ان کا مطالعہ نہیں ہوتا جس ٹاپک پر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو صرف ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ایک موضوع دیا گیا ہے، اس موضوع پر آپ نے 1 گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے تک آپ کے پاس اسٹف موجود نہیں ہے، معلومات موجود نہیں ہے، اور اس صورتحال میں آپ پھر کیا کریں گے، کیا پریزنٹ کریں گے، آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب چیزیں نئے نیو کمر سے بھی میں کہوں گا کہ جب اس فیلڈ میں آئیں تو پورے عزم صمیم کے ساتھ آئیں، پورے قوت ارادی کے ساتھ آئیں کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کچھ کر کے دکھائیں گے، آپ اپنے آپ کو پروف کر کے دکھائیں گے. میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں، ظاہر ہے میرا خود وہی اتنا وہ نہیں، لیکن میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے، اور کسی نہ کسی وقت آپ کو ضرور آپ دیکھیں نصرت فتح علی خان صاحب 18-19 سال قوالی گاتے رہے، اور پی ٹی وی پر رات کو 11:30 پونے 12 بجے ان کی